ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کم وقت میں بھی جتنی اچھے سے اچھی بات آپ تک پہنچائی جا سکے تو کیا ہی بات ہے. میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا بات کریں غزوہ بدر پر. اچھا، غزوہ بدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. غزوہ بدر یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مقام بدر ہے. بدر جو کہ کنویں کا نام ہے، اسی وجہ سے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ بدر کی، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، تو اس جنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور میں جس دن جنگ بدر منعقد ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا کہ پروردگار عالم، یہ 313 مسلمان اگر ختم ہو گئے تو دنیا میں پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا. اور یہی دعا ہمیں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے لبوں پہ نظر آئی کہ جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا تو کہا کہ پروردگار، اگر یہ مٹھی بھر حق پرست دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا. تو یقیناً جنگ بدر کے لیے ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ادھر سے ابو جہل یہ لشکر لے کر آیا تھا، اور 3 افراد جو تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں افراد جب انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انصار مدینہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کو جانے کی اجازت دی. مگر جب یہ تینوں افراد وہاں پہنچے عتبہ، شیبہ اور ولید کے سامنے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ محمد سے کہو کہ یا تو اپنے میں سے کسی کو بھیجے، کیونکہ تم تو کھیتی باڑی کرنے والے ہو، تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. اب یہ تینوں بیچارے کیا کریں، یہ تو آئے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، لڑنے کے لیے، مگر وہاں سے وہ غرور تکبر کے اتنے مارے ہوئے ہیں کہ وہ ان سے لڑنے پر تیار نہیں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت 3 افراد کو بھیجا، ایک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور ایک حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کے بیٹے عبیدہ کو، اور تیسرے حضرت حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جنگ بدر میں تقریباً 70 مقتولین ہوئے جو کہ واصل جہنم ہوئے، جن میں سے 35 اکیلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مارے ہیں. تو مفتی صاحب، اس غزوہ بدر سے ہمیں آج کے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں، آپ کو حکمت عملی اپنانی ہے. ہمارے مسلمان وہ ہیں، ایک تو وہ طبقہ جو صرف دعا کرتا ہے، حکمت عملی نہیں کرتا. ایک وہ طبقہ جو صرف حکمت عملی بھی یقین رکھتا ہے اور دعاؤں بھی یقین نہیں رکھتا. نبی علیہ السلام نے دونوں کو جمع کر دیا. میدان بدر میں پہلے آپ نے دعا مانگی، پھر حکمت عملی اور پھر دعا. یعنی مسلمان کو آج یہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکمت عملی کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. تو حکمت عملی کو اپنائیں، کاروبار کے اندر، کسی بھی معاملات کے اندر حکمت عملی کو سب سے رکھیں. آج آپ حکمت عملی کو اپنائیں گے، اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کے آپ کی مدد کرے گا. دوسرا یہ، آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. تیسرا یہ کہ آپ رحم کرنے والے ہو جائیں. چوتھا یہ کہ اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والے ہو جائیں اور محبت میں سچے ہو جائیں. جب آپ اللہ سے محبت میں سچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ یہاں بھی رکھے گا، اللہ تذکرہ آپ کا وہاں بھی رکھے گا. اور غزوہ بدر میں جتنے 313 بدر والے تھے، قرآن نے ان کی تعریف بیان کی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تم سے ایسا راضی ہوا ہے کہ تم جو چاہو اللہ تم سے راضی ہے. یعنی کہ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے غزوہ بدر والوں کو رکھا ہے. تو مجھے آج یہ سیکھنا ہے، مجھے احترام کرنا ہے، محبت، پیار، خلوص، اور اپنے سینے کو کینے سے نکالنا ہے. اس سینے میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی، آپ کا بھی تشریف لانے کا بھی، اور اتنی خوبصورت بات چیت کا، اتنی خوبصورت نشست کا. یہ نشست، یہ رونق آپ کے لیے ہی لگائی ہے ڈان نیوز نے، اور 8 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. اب وقت ختم ہو گیا ہے. بات ہوئی حضرت عائشہ کے اوپر، غزوہ بدر پر ہم نے آپ سے بات کی، سوال بھی آیا تھا ایک، اور میں ابھی بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ جو ڈیورنگ ٹرانسمیشن جو 1 سے 8 ہوتی ہے، آپ اس میں کسی بھی وقت اپنا کوئی سوال رجسٹر کروا سکتے ہیں، تو ہم وہ مفتی صاحب سے لائیو پوچھ سکتے ہیں. آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پر آ رہے ہوتے ہیں. 8 بج چکے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا. کل میں پھر حاضر ہوں گی دوپہر کو 1 بجے. چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں ہوگی آپ سے ملاقات، اور پھر یہ سلسلہ یہیں چلتا رہے گا چاند رات تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمام مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، تمام ان مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو دنیا میں موجود نہیں ہیں اور ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہے. دس از سونیا سندر سائننگ آف. اللہ حافظ.